ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ جناب بیتاب صدیقی صاحب کا اوریجنل نام عبدالحی صدیقی تھا، اور ان کا تعلق آج کل جو شیوہر ضلع ہے اس میں ایک گاؤں ہے جو ڈمری کٹسری کے نام سے مشہور ہے، اور وہاں وہ پیدا ہوئے، اور وہاں سے ان کا تعلیمی سفر شروع ہوا، اور شروع ہو کر کے کچھ دنوں تک کہ انہوں نے بہار شریف میں جو مدرسہ ہے اس مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کیا۔ اس کے بعد یہاں پہ مدرسہ شمس الہدیٰ میں فائنلی وہاں سے فاضل کیا، اور فاضل میں وہ گولڈ میڈلسٹ رہے۔ یہ تو ان کا تعلیمی سفر تھا۔ اس کے بعد وہ اس طریقے سے پروان چڑھتا رہا، اور بعد میں انہوں نے جاب اختیار کر لی معلمی کی، اور وہ استاد رہے فارسی اردو کے اس میں راجہ رام موہن رائے سیمنری اسکول جو خجانچی روڈ میں آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اب ان کے تعلقات جو اور لوگوں سے رہے وہ اس میں بہت سارے نام ہیں جو آج کل کی دنیا میں جو لوگ نسلیں جو جانتی ہیں ان کو۔ غلام سرور صاحب اس میں سہر فہرست رہے، شاہ مشتاق صاحب رہے، پروفیسر عبدالمغنی رہے، تقی رحیم صاحب رہے۔ ان لوگوں کا ایک گروپ تھا جو اردو کے لیے، اردو کے فروغ کے لیے یہ لوگ کام کرتے رہے بیسیکلی۔ تو وہاں تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، اور اردو کے فروغ کے لیے یہ لوگ کام کرتے رہے۔ اس سلسلے میں یہ لوگ لکھنے لکھانے کا کام کیا، اور سنگم سے چونکہ غلام سرور صاحب نے اس کو نکالنا شروع کیا تو سنگم میں یہ لوگ کام کرتے رہے بغیر کسی پیسے کے، ایسے ہی والنٹری طور پہ، اور اس کا اداریہ لکھا انہوں نے، اور زندگی کے آخری لمحے تک وہ اداریہ لکھتے رہے۔ وہ اداریہ آج بھی میرے پاس منسکرپٹ کی شکل میں موجود ہے، اور اس میں بہت سارے سفر ایسا طے ہوا جو ان کی زندگی میں رہا۔ وہ بہار لنگوسٹکس مائنرٹیز کمیشن کے وہ ممبر بھی رہے 7 سالوں تک۔ اس کے بعد ممبر رہے بہار اسکول ایگزامینیشن بورڈ کے، پھر اس کے بعد چیئرمین رہے بہار سنی وقف بورڈ کے، بہار ریاستی سنی وقف بورڈ کے۔ اس کے بعد وہ سیکریٹری بہت زیادہ زمانے تک رہے انجمن ترقی اردو کے، بہار ریاستی انجمن ترقی اردو کے۔ اور جہاں تک کہ ان کے مشتہر ہونے کی بات ہے تو علاقائی طور پہ اس لیے وہ مشتہر رہے کہ چونکہ پٹنہ میں رہتے تھے تو بہار اسکول ایگزامینیشن بورڈ سے بھی جڑے رہے، اور جو ادارے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا پچھلے اپنے باتوں میں، تو اس میں جو جڑے رہے تو اس کی وجہ سے لوگ ہمارے علاقائی بھی آتے تھے، اور پورے بہار سے لوگ، خاص طور سے مسلمان لوگ آتے تھے۔ لیکن ہمارے علاقے سے جو اہل وطن حضرات ہیں، ہندو حضرات ہیں، وہ بھی آیا کرتے تھے۔ ان لوگوں سے ان کے پرسنل بھی تعلقات تھے، اور کچھ کام کی بنا پہ وہ آیا کرتے تھے۔ کسی کو بورڈ میں کچھ کام ہے، کسی کو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کے ہاں کچھ کام ہے، تو اس کے سلسلے میں جس کی وجہ سے ان کا ریپوٹیشن، ان کا خانوادہ جو پہلے سے تھا وہ زمیندار تھا، اور وہ لوگ کی زمینداری مینا پور سے لے کر کے مظفر پور کے بیچ میں تھی، جو بعد میں ہم لوگوں کے زمانے میں جب ہم نے ہوش سنبھالا تو اس کا بانڈ ہم کو یاد ہے۔ ہم لوگ تو جانتے نہیں تھے کہ بانڈ کیا ہوتا ہے۔ وہ بانڈ یہاں پہ ہتھوا مارکیٹ سے پچھم ایک آفس تھی، اس میں لوگ لے جا کے بیچا کرتے تھے۔ اس میں 2 آنا، 3 آنا، 4 آنا، اس طریقے میں کیا اس کا کچھ دام وام لگتا تھا، تو اس طریقے سے تھا۔ اور ان کے خاندانی جو کہا جائے تو وہ خاندان کہیں باہر سے بسے تھے، وہ لوگ آ کر کے اس علاقے میں وہ لوگ اوریجنل نہیں تھے وہاں کے، وہ لوگ کہیں باہر سے آ کے بسے تھے، اور ان لوگوں کے پاس کافی کاشت کی زمین تھی۔ اور میرے فادر جو جناب بیتاب صدیقی صاحب ہوئے، وہ پھر ڈائریکٹلی اس میں آزادی کی لڑائی میں بہت پیش رہے، اور کوئٹ انڈیا موومنٹ ہے اس کی بہت ساری تصاویر ہم لوگوں کے پاس تھی، جو ایک زمانے میں ہم لوگوں کے گھر میں ڈکیتی ہوئی، اور وہ کتابوں کی شکل میں، بہت ساری تصویروں کی شکل میں تھی۔
وہ چور لوگ لے گئے اور جب اس میں پیسے نہیں ملے تو اس کو ندی میں بہا دیا. وہ ایک الگ بہت بڑا المیہ تھا. بہت نادر تصاویر تھی، خطوط تھے بہت سارے. تو اس طریقے سے وہ برباد ہو گیا. نہیں تو ہم لوگوں کے پاس اچھا ذخیرہ ہوتا ان سب چیزوں کے بارے میں جو انگریزوں سے. لیکن وہ اس وقت تک لڑتے رہے اور بہت ساری ان کی ایک کہانی یہ بھی ہے، ان کی خود زبانی ہم نے سنی ہے کہ ان لوگوں کا ایک کوئٹ انڈیا موومنٹ والوں کا ایک ادھیویشن ہوا یہاں پہ جے پور میں. تو یہ بھی گئے اس ادھیویشن میں، اور اس ادھیویشن میں لوگوں نے پتہ نہیں کن لوگوں نے وہاں پہ کافی ادھم مچایا، مار پیٹ ان لوگوں کی. لہٰذا یہ لوگ چھوڑ کے بھاگے وہاں سے. اب ان کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے تو انہوں نے بتایا کہ جو شادی میں انگوٹھی ملی تھی، سونے کی انگوٹھی، وہ انگوٹھی بیچ کر کے اور پھر وہ ٹرین کا سفر انہوں نے یا جو بھی ہوائی جہاز کا سفر یا جو بھی سفر انہوں نے کیا اور لوٹ کر کے پھر پٹنہ آئے. پھر پٹنہ میں رہنے کا جب یہاں سے لوگ جب جانے لگے، اس وقت جب بٹوارا ہو گیا تو وہ بتاتے تھے کہ یہاں سے جو معمر لوگ تھے، یہاں کے پٹنہ کے لوکل لوگ جو تھے، جو بڑے لوگ کہلاتے ہیں، وہ لوگ سارے کے سارے پاکستان جب جانے لگے، پچھمی پاکستان، لیکن وہ اس وقت بتاتے تھے وہ کہ پچھمی پاکستان وہ جانے لگے. تو اس وقت لگنے لگا کہ ایک وقت یہ آیا کہ یہ اب ملک میں کوئی رہ نہیں جائے گا. لیکن ان لوگوں نے کوشش کی اور اس کوشش میں مولانا کے ساتھ، مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ رہے اور ان کے زور سے اور لوگوں کو کنونس کرنا شروع کیا کہ نہیں، آپ ملک نہیں چھوڑیں، یہ ملک بھی آپ ہی کا ہے اور اسی ملک میں رہیں. وہاں جائیں گے تو آپ اقتصادی طور سے تو برباد ہوں گے ہی، کلچرلی طور سے بھی آپ برباد ہو جائیں گے اور نہ آپ کا کوئی جاننے والا ہوگا. تو یہ کوشش ہوئی اور وہ بھی یہیں رہ گئے اور کامیاب رہے. لاسٹ میں جو اردو کے خدمات میں جو کہا جائے تو ایک چیز یہ برملا وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. اور گھر سے اسی طریقے سے ان کا بہت زیادہ یہ نہیں تھا، قوم ہی میں رہنا چاہتے تھے اور اردو کے لیے کافی انہوں نے کوشش کی. اور نرسمہا راؤ کے دور میں یہ لوگ کڑی سردی میں یہ لوگ جا کر کے پارلیمنٹ ہاؤس پہ مظاہرہ کیا ان لوگوں نے اور کہا کہ کم سے کم اردو یونیورسٹی بہار میں دے دی جائے. لیکن نرسمہا راؤ چونکہ آندھرا پردیش کے تھے، انہوں نے اس اردو یونیورسٹی کو آندھرا پردیش میں قائم کر دیا اور جو آج مانو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی ہے، گچی باولی میں آج موجود ہے، پھل پھول رہا ہے. اس کے سینٹرز کافی جگہوں پہ ہے. اور یہاں بہار میں اسٹیٹ یونیورسٹی دی گئی جو عربی فارسی یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی ہے. ابھی تو اس کا کافی بچپنا ہے، دھیرے دھیرے ترقی کرے گا. اپنی عمر کے لاسٹ دور میں وہ بہار ریاستی انجمن ترقی اردو سے جڑے رہے اور اخبار میں ایڈیٹوریل سنگم میں اور دوسرے کسی اخبار میں سنگم میں ایڈیٹوریل لکھتے رہے. اور غلام سرور صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ دو جان ایک قالب والی بات تھی